بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک پیدا فرمایا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت اور سیرت دونوں میں بے مثال تھے۔ عرب کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت جو صحابی رسول بھی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یوں بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بہترین اخلاق اور حسن و جمال ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر انسان کے دل کو بھا جاتی ہیں۔ باطنی حسن اور ظاہری حسن سے انسان منفرد اور ہر دل لذیذ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے تمام پیغمبروں کو باطنی اور ظاہری حسن عطا کیا، مگر شان مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ پوری کائنات کے انسانوں اور اللہ کے تمام پیغمبروں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں۔ ان کے جیسا حسین نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی ماں نے جنا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق و ظاہری و باطنی حسن میں بے مثال ہیں۔ امام قرطبی سے نقل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کے حسن و جمال کو دیکھنا کسی عام انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی بھی انسان ان کی طرف نہ دیکھ سکتا۔ ان کے نورانی چہرے اور جمال کی تمام صحابہ تعریف کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی مدح کرتے اور ان کے حسن و جمال پر شاعری لکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ رات کے وقت کوئی کپڑا سلائی کر رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی اور اندھیرے کی وجہ سے سوئی گم ہو گئی۔ عین اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف لائے، ان کے چہرے مبارک کے نور سے سوئی چمک اٹھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے حسن مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھی عورت کے خیمے میں کچھ دیر رکے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے اور اس کا خاوند گھر آیا تو پوچھنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں کوئی آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے آقا میں کیا بتاؤں، مجھے یوں لگا کہ وہ ایک شخص جیسے چودھویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا ہو۔ وہ ایسا حسین اور جمیل شخص تھا کہ آنکھیں دیکھنے سے نہ تھکتی تھی۔ خوبصورت آنکھیں تھیں، پلکیں گھنی اور گول تھیں، روشن ماتھا تھا، داڑھی بہت خوبصورت تھی، دانت بھی نورانی تھے۔ وہ بولتے تو ان کے دانتوں سے نور نکل کر باہر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ ابن عمر، کعب بن مالک، جابر بن عبداللہ اور حضرت برہ بن عازب نے کچھ اس طرح سے حسن مصطفیٰ کو بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ایسا سفید تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ جسم مبارک انتہائی نرم و نازک تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے بہت دلکش خوشبو آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم جیسی خوشبو کبھی کسی چیز کی نہ سونگھی تھی۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے گرنے والے مبارک پسینے کو جمع کر لیتے اور بطور عطر استعمال کرتے۔ حضرت انس کے والدہ بی بی ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت اس پر لیٹ کر آرام فرماتے اور ان کے پسینے کو بی بی ام سلیم ایک شیشی میں ڈال کر محفوظ کر لیتی اور پھر اسے خوشبو میں ملا لیا کرتی۔ حضرت انس نے وصیت کی،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے پسینے والی خوشبو ان کے جسم اور کفن پر لگائی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر کے بال رکھنا بھی پسند تھا۔ کبھی بال آدھے کانوں تک ہوتے اور کبھی کانوں کی لو تک اور کبھی کندھوں کے قریب بال رکھتے۔ ان کے بال نہ زیادہ گھنگرالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، درمیانی کیفیت کے بال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن چھوڑ کر سر کے بالوں اور داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے، سر میں تیل لگانا بھی پسند فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تمام عمر میں بہت کم سفید ہوئے تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی مبارک میں صرف 17 عدد بال سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بالوں میں رنگ نہیں لگایا تھا، مگر بالوں میں خالص مہندی لگایا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع میں جب بال اتروائے تو صحابہ کرام نے بطور تبرک تقسیم کیے۔ بی بی ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بالوں کو شیشی میں ڈال کر محفوظ کر لیا تھا۔ کسی کو نظر بد لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو بی بی ام سلمہ اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر پانی مریض کو دیتی تو اللہ شفا عطا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کشادہ اور روشن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ گول تھا نہ لمبا، بلکہ نہایت روشن اور دلکش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت سفید موتیوں کی طرح چمکدار تھے، یاقوت جیسے دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بڑی سیاہ اور سرمئی تھیں، جن میں سرخ ڈورے تیرتے تھے جو نبوت کی نشانی تھی۔ آنکھوں کی رنگت سے سرما لگا ہوا معلوم ہوتا تھا جبکہ سرما نہیں لگا ہوتا تھا۔ بھویں گھنی اور باریک تھی، بھوؤں کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا، دور سے دیکھنے سے لگتا تھا کہ دونوں بھویں ملی ہوئی ہیں۔ بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں جو آنکھوں کو اور حسین بناتی تھی۔ ناک اونچی اور خمیزہ تھی، ناک کی نوک پر نور چمکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پھولوں کی طرح نرم و نازک تھے، بات کرتے تو دونوں گال برابر ہو جاتے۔ گردن معتدل اور سراہی دار تھی، مقدس ہتھیلیاں چوڑی اور بھری ہوئی تھیں، کلائیاں لمبی تھیں، بازو دراز تھے، ہاتھ نہایت نازک اور نرم تھے۔ ہاتھوں سے ایک خاص خوشبو آتی تھی، ایک بار کسی سے مصافحہ فرماتے تو وہ انسان سارا دن اپنے ہاتھوں سے خوشبو محسوس کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اور شکم مبارک ہموار تھے۔ سینہ چوڑا تھا، شکم اور سینہ بالوں سے خالی تھا، صرف کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ قد نہ لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹا، مگر کسی لمبے آدمی کے ساتھ چلتے تو لمبے معلوم ہوتے اور لگتا کہ اس لمبے آدمی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد دراز ہے۔ قد میانہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی روشن تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل دیکھا جاتا تو نور سے آنکھیں چندھانے لگتی۔ چہرہ انتہائی روشن تھا، اسی وجہ سے کوئی عام آدمی نظر بھر کر ان کی طرف نہ دیکھ سکتا تھا۔ حضرت یوسف اور دیگر حسینوں کا حسن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی خیرات تھی۔ کسی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دل و جان سے یہ تسلیم نہ کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا حسین اور کوئی نہیں، اور نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا حسین ہوگا۔